جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر عبدالغفور راشد، جناب مولانا عبدالرؤف فاروقی، جناب میر محمد آصف اکبر قادری صاحب بڑے آسن انداز میں اتحاد امت، باہمی رواداری اور ملکی امن و امان کے حوالے سے رہنمائی فرما رہے تھے. ہمارے ہاں مشترکات بہت زیادہ ہیں، اختلافی معاملات بہت کم ہیں، اور وہ بھی انفرادی نوعیت کے ہیں. الحمدللہ پاکستان کے علماء نے خواہ کسی مکتب فکر سے ہیں، جو مسلمہ علماء کرام ہیں، مقتدر علماء کرام ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا اور اس کا احساس کرتے ہوئے پاکستان کے اندر باہمی رواداری، اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم کیا. جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں کرتے، وہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھنے شروع ہوئے. انہوں نے مختلف مراحل پر کئی نکات پر ضابطہ اخلاق پیش کیے بڑے آسن انداز میں، اور اب یہ صورت حالات ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاں آتے ہیں جاتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض مسالک سے تعلق رکھنے والے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی گفتگو کے ذریعے سے وضاحتاً، صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انتشار شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مسالک کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسرے مسالک کے حوالے سے انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، زبان درازیاں بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو دین بیزار طبقہ ہے یا دین بیزار عناصر ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ اختلاف تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کی نیت پر بھی شک کرتے ہیں. تو ایسے میں کیا چیز ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیتوں پہ شک کا اظہار کرتے ہیں، یا واقعتاً ایسا ہے کہ اختلاف کو اپنا سامنے رکھتے ہوئے نیتوں پہ شک کرنا شروع کر دینا، ان کا نام سننا گوارا نہ کرنا؟ کیا معاملات ہیں؟ رانا صاحب، جس طرح عصبیت کی اور تعصب کی دیواریں بہت زیادہ بلند ہو چکی ہیں، اور اس نے اتفاق سے آج ہم محرم میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف مکاتب کے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے رواداری کی بھی اور مکالمے کی بھی. جی. یہ جتنی بھی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، پبلک میں ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، جس طرح عصبیت کی اور تعصب کی بنیادیں دن بدن دیواریں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے ہم رواداری کو رواج دیں، ہم مکالمے کو فروغ دیں، ہم ایک دوسرے کے ہاں جائیں اور ان کو بلائیں، ایک دوسرے کے ہمارا آنا جانا ہونا چاہیے. میں ایک مثال دوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، کہ نجران کا وفد آپ کے پاس آتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ عیسائیوں کا وفد ہے. 60 افراد پہ مشتمل ہیں، اور سارے ہی بڑے اچھے لباس، اچھے قد کاٹ والے اور بہترین ان کا ایک وفد تیار ہو کے آتا ہے. پھر ان میں 14 انتہائی معتبر لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ان میں بھی 3 ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی شعبے میں ان کے قائد اور لیڈر اور کمانڈر ہیں. مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا، باہمی احترام کے ساتھ ہوا. اب پھر جب انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست بنا چکے ہیں، ایک قوت بن گئی، ایک طاقت بن گئی ہے. تو ان کو نہ ماننے پر قید میں نہیں ڈالا، ان کو سزا نہیں دی، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ پھر اللہ کی طرف وہ معاملہ منتقل کر دیا کہ مبالغہ کرتے ہیں. تو جب یہ بات ہونے لگی تو ان میں جو سب سے بڑا صاحب علم آدمی تھا، ان 7 والے کو کون نہیں مارے. انہوں نے کہا خبردار اس بات پہ کہیں تیار نہ ہو جانا، ہم اگرچہ مباحثہ کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کا نبی سچا نبی ہے. بالآخر انہوں نے تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ریاست کے زیر نگیں جو آپ کے فرامین جو ہوں گے تو پھر بلکہ اپنا بندہ بھیجیے ہمارے ساتھ، ہم ان کو ٹیکس دیں گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کا امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کو ساتھ بھیجا. وہ اس طرح وہ معاملہ اپنے انجام تک پہنچا. اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں.
رواداری کی انتہائی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی، اور مکالمے کی ایک بڑی خوبصورت مثال۔ میری گزارش یہ ہوگی، میری یہ آپ سے ایک اپیل ہوگی علماء کرام سے بھی، مکاتب کے جید جو قائدین ان سے بھی، اور ریاست کے اور حکومت کے ذمہ داران سے بھی، کہ چلو باقی ایام میں نصیحت، جن ایام میں آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، ان ایام میں یا ان مہینوں میں یا ان ہفتوں میں آپ کو چاہیے کہ آپ رواداری کو اس طرح فروغ دیں کہ ان تمام مکاتب کے درمیان ان کو ملا کر بٹھائیں، ان کے درمیان ایک مکالمے کی اور مباحثے کی اور گفتگو کی کیفیت پیدا کریں، انشاءاللہ یہ اختلافات کم سے کم ہوئیں گے۔ جی دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کمال کے حکیم تھے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ لوگ آئیں، مسلمانوں کی عبادات کو دیکھیں، اخلاقیات کو دیکھیں، 12 مختلف مراحل ہیں۔ فاروقی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے تو ایسی مثال پیش کی کہ جب غیر مسلموں کے ساتھ یہ رویہ ہے، تو میں بالخصوص محرم الحرام کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ محرم الحرام 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور یہ تو ہے ہی ایسا کہ جس کے نام کے اندر بھی حرمت ہے، ہمارے سال کا آغاز بھی ہے۔ تو حرمت والے مہینوں کے احترام کا تقاضا جو ہے وہ کیا ہے، اور ان حرمتوں کو ہم اپنی باہمی رواداری میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ رانا صاحب، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے۔ ایک تو آپ نے ذکر فرمایا ان 22 نکات کا کہ جو ملی یکجہتی کونسل میں ضابطہ اخلاق کے طور پر طے کیے گئے۔ جب کوئی شخص اور بعد میں ان کو حکومتی سطح پہ قبول کر اسے پذیرائی حاصل ہوئی، اور اسے تو ایک تو یہ ہے کہ مکاتب فکر میں جو رائے ہے اس پہ جب تعصب آ جاتا ہے تو اس طرح کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں وہ اس طرح کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہوں۔ کوئی ان سے کرواتا ہے، کچھ چھوٹے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، تو قانون کہاں ہے؟ ضابطہ اخلاق کا پوری قوت کے ساتھ نفاذ جو ہے وہ اس صورتحال کو روک سکتا ہے۔ ہم اگر پیچھے چلے جائیں تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حرمت کے مہینوں کی بات کی، اور کیا ارشاد فرمایا، جیسے میں نے ذکر کیا تھا فتح مکہ کا، تو حجۃ الوداع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک ضابطہ اخلاق دے رہے تھے، یعنی خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ایک چارٹر ہے باہمی رواداری کا۔ اس میں صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، ایو یوم ھذا، ایو بلد ھذا، ایو شہر، اور جب جواب آ چکا جیسا بھی آنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم اموالکم و دماءکم و اعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ جس طرح اس علاقے میں یہ جو بلد ہے، جو یہ سرزمین ہے حرم کی، اس حرم کی زمین میں آج کا یہ مہینہ ذوالحجہ کا محترم ہے اور آج کا دن محترم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے کی عزتیں، ان کو حرمت عطا فرما دی ہے۔ تو ایک تو وہاں سے ایک بات چلی ہے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آگے چلیں تو ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست یہ ہے کہ باہمی اختلاف اگر مخالفت کی صورت اختیار کر رہا ہے، انتشار کی صورت اختیار کر رہا ہے، تو کچھ قوانین ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ان ضابطوں کو سختی کے ساتھ عمل میں لانا، انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے سارا کچھ موجود ہے۔ میر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے اور فاروقی صاحب نے بڑے اختصار کے ساتھ بڑی تفصیل جو ہے بیان کر دی۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کے اندر مختلف مسالک ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، تفرقہ جو ہے اس وقت صرف مذہبی پارٹیوں کے درمیان نہیں، مذہبی پارٹیوں سے کہیں زیادہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ انتشار ہے، فسادات ہیں، مثلا سی پیک کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں، کسی جگہ لسانی اختلافات ہیں، کسی جگہ مسالک کے درمیان کسی جگہ جو ہے قومی چیزیں، مثلا بلوچستان کے اندر جو کچھ ہے وہ مذہبی تو نہیں ہے، کراچی میں مذہبی نہیں ہے، یا بعض علاقوں کے اندر مسلم مسیحی انتشار پر، تو کیا اس کے پس پشت وہ طاقتیں بھی ہیں جو پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا دشمن ہیں، یا جس طرف اشارہ کیا تھا فاروقی صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے کہ کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارے، تو اس حوالے سے کچھ ذرا بتائیے گا۔ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا اور میں اس کا جواب یہی دوں گا۔ دیکھیے، ریاست میں 2 محاذوں پہ جنگ لڑی جاتی ہے، ایک زمینی محاذ اور دوسرا نظریاتی اور فکری محاذ۔
اسلام اور پاکستان دشمن قوتیں ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتی ہیں، یہ پوری تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے۔ اور اسلام اور پاکستان، اس وقت دنیا میں پاکستان واحد ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے، اس لیے وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی فرقہ وارانہ، جیسے آپ نے فرمایا، کبھی لسانی، کبھی علاقائی فسادات شروع کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کتنا مکار، کتنا چلاک اور تجربہ کار ہمارا دشمن، کہ اپنے بغیر کسی جانی اور مالی نقصان کے ہمیں آپس میں لڑا کے اپنے مذموم مقاصد میں کامیابی حاصل کر لیتا۔ اور ہمارے لوگ استعمال ہوتے ہیں، کہیں علاقائیت کے نام پہ، کہیں لسانیت کے نام پہ۔ ایک آپ دیکھیں سندھ کے ایریے میں لسانیت کے نام پہ کیا کچھ ہوا، علاقائیت کے نام پہ کیا ہوا، مذہب کے نام پہ کتنی قتل و غارت گری اس ملک میں ہوئی اور کتنے آپریشن ہوئے۔ اور دوسرا جو زمینی محاذ ہے اس پہ افواج نے لڑنا ہوتا ہے۔ افواج پاکستان گزشتہ ضرب عضب ہو، رد الفساد ہو، راہ نجات ہو، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یا اب انہوں نے شروع کیا اب پھر اگر ضرورت دیکھیں، اب انہوں نے ضرورت محسوس ہوئی تو کیا ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ ان کے آقل دیکھیں، روز قربانیاں دے رہے ہیں، کیپٹن شہید ہوا، باقی بھی نوجوان ہمارے شہید ہوئے، تو روز ہمیں شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے آپ 1 دہائی 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو ملک میں کتنی بد امنی تھی، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی خانقاہ، کوئی امام بارگاہ محفوظ نہیں تھی، لا انفورسمنٹ کے ادارے محفوظ نہیں تھے، ہمارے کوئی بھی بازار بھی محفوظ نہیں تھے۔ تو انہوں نے آپریشن کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک میں امن کو بحال کیا۔ یہ محاذ ان کا تھا، وہ لڑ رہے۔ دوسرا نظریاتی اور فکری محاذ ہے، اس پہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم نے اس 6 جنریشن وار میں اپنے متعلقین، اپنے طلباء اور اپنے مریدین، جو بھی جس کے متعلقین ہیں، ان کو آگاہ کرنا ہے ان چیلنجز سے، ملک اور ملت کے بارے میں، اور اس بالخصوص مذہب اسلام کے بارے میں جو اس وقت چیلنج ہے، ان کو تیار کرنا ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ ہیں ہمارے اندر، ہماری صفوں میں، جو اغیار کے ایجنٹ ہیں، جو ان کے اعلی کار بنتے ہیں، کہ یہاں کے امن کو مذہب کے نام پہ، لسانیت اور علاقائیت کے نام پہ تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں ایک متفقہ نقطۂ نظر دینا ہوگا۔ الحمدللہ دیکھیں قومی جماعتیں جو مذہبی ہیں، وہ سیاسی ہوں، مذہبی ادارے ہوں، دینی بورڈز ہوں، وہ سب متحد ہیں۔ ان میں اتفاق اور اتحاد ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا، ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے، اپنے مدارس میں بیٹھے ہو، مساجد میں بیٹھے ہو۔ بہرحال امیر صاحب، چونکہ وقت کم ہے اور ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، تو میں یہ اصل میں کمپلیٹ کر دوں اپنی بات، میں یہ محسوس کر رہا ہوں، جو میں نے دیکھا پورے ملک کے اندر، کہ مذہبی جو دینی طبقات ہیں وہ تو متحد ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ناسمجھ ہیں، یا ان کے کیا مفادات ہیں جس وجہ سے وہ مذہب اور اسلام کو بالائے طاق رکھتے اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں فساد ہے، انارکی ہے، فرقہ والیت ہے، لا قانونیت اور عدم برداشت۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، دانستہ یا نادانستہ ہمارے لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ جب تک کلہاڑے میں لکڑی نہ ہو، لکڑی نہیں کٹتی، نہ وہ نہ کاٹ سکتا ہے۔ ایسے میں جب کہ ہمارا ملک جو ہے یہ کثیر الطبقاتی معاشرے پر مشتمل ہے، یہاں قومیں مختلف ہیں، نسلیں مختلف ہیں، قبائل مختلف ہیں، مذاہب مختلف ہیں، تو کیا ایسے کثیر الطبقاتی معاشرے کے اندر بازور بازو کسی کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا کوشش کرنی چاہیے اس کو ختم کرنے کی، یا دلائل کے ساتھ بات کرنی چاہیے؟ اور ایسے میں اگر فضا بن جائے انتشار کی، افتراق کی، جھگڑے کی، تو اس میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ بات ہو رہی ہے مکالمے کی، مباحثے کی، گفتگو کی، دلیل کی۔ دلیل سے قائل کیا جا سکتا ہے، گھائل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کہیں پہ گرفت کرنی بھی ہے، ایک مجرم ہے، ملزم ہے، کوئی کرتا ہے، کوئی مرتکب ہوتا ہے، تو افراد کی ذمہ داری نہیں ہے، گروپوں کی ذمہ داری نہیں کہ ان کے پیچھے چڑھ دوڑیں۔ یہ کام ریاست اور حکومت کا ہے کہ اس پہ تنفیذ کریں، وہ قانونی طور پر اس سے نپٹے اور اس کو کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں یہاں پہ یہ اب کی اجازت سے یہ کروں گا، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج آگے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ علماء کرام
باوجود نامساعد حالات کے اتنا کام کر رہے ہیں، اتنے جامعات چلا رہے ہیں، اتنے مدارس چلا رہے ہیں، اتنے مساجد کو سنبھالا ہوا ہے، اور اتنی وہ کمیونٹی کے چیریٹی کے اتنے کام کر رہے ہیں، اور کس طرح کم وسائل کے ساتھ کتنی قوم کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، اتنی ساری باتیں، پھر بھی تنقید انہیں پہ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جی ہمارے پاس بہت ہی وقت کم ہے، چند منٹ ہیں، کوئی پیغام اختصار کے ساتھ۔ نشاندہی ہو گئی مسائل کی جی الحمدللہ۔ تو پیغام ٹی وی چینل کی طرف کے اس پلیٹ فارم سے ہم امت کے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ رواداری اختیار کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور جو مکاتب فکر ہیں، ان کے جو بڑے لوگ ہیں، وہ نیچے تک اپنے لوگوں کے بارے میں اپنی ذمہ داری پوری کریں، ضمانت دیں کہ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ صحابہ اکرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، کسی کے مقدسات کے بارے میں کوئی منفی گفتگو نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ قانون جو بھی فیصلہ کرنا چاہتا ہے ہم قانون کے ساتھ ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کریں، کسی کو نشانہ نہ بنائیں۔ جی میر صاحب۔ جی میرا میسیج یہ ہے کہ اس وقت فکری دہشت گردی کی جنگیں سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہیں، اور بد اخلاقی اور گالی کا جواب دلیل سے دینا ہوگا، مثبت اور مدلل نقطہ نظر کو فروغ دینا ہوگا، اتفاق، اتحاد اور یکجہتی سے ہی ہم اس جنگ کو جیت سکتے ہیں، اور اس کے لیے ریاست، دینی اور مذہبی ادارے اور جماعتوں سب کو یکجا ہونا پڑے گا۔ جب ہم اس چیلنج کو سمجھ جائیں گے اور سوشل میڈیا کا جائز استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کا جواب دینا شروع، اور پھر اس میں ریاستی اداروں کو بھی الرٹ ہونا ہوگا، اور ایک چھوٹی سی پوسٹ سوشل میڈیا کی پورے ملک کو اپنی آگ کی لپیٹ میں ماچس کی تیلی کی طرح ماچس کی تیلی کی طرح لپیٹ۔ اس وقت سب سے خطرناک ترین جو محاذ ہے وہ سوشل میڈیا کا محاذ ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو بھی تیار کرنا ہوگا، اور انہیں یہ کہنا ہوگا کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں، انتہا پسندی کا جواب انتہا پسندی سے نہیں، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں، بلکہ دلیل اور مثبت نقطہ نظر سے دیں۔ جی ناظرین کرام، محرم الحرام میں باہمی رواداری کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، اور ویسے تمام دنوں کے لیے، تمام سالوں کے لیے، تمام برسوں کے لیے، ہر وقت کے لیے اتحاد امت کے حوالے سے ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، جناب مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب، اور جناب میر محمد آصف اکبر قاضی صاحب، انہوں نے خوب رہنمائی فرمائی۔ میں ایک دفعہ پھر ان تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علامہ راغب نعیمی صاحب نے وعدہ کیا تھا، لیکن رابطہ کیا تو وہ ایک اہم مجلس میں، میٹنگ میں مصروف تھے، اس لیے انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ بہرحال آج کی ساری نشست کا جو ہے حاصل بحث وہ یہی ہے کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احترام کی فضا پیدا کریں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ حرمت والے مہینوں میں ہمیں اللہ رب العزت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر محترم بننے کی کوشش کرنی چاہیے، مجرم بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ظہوری ترشیزی نے کہا تھا کہ شداست سینہ من پر از محبت یار، شداست سینہ ظہوری پر از محبت یار، برائے کینہ اغیار در دلم جانیست۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، تمام مسلمان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔